मसीह में मेरे तमाम बहन भाइयों को सलाम। आपकी बहन आपकी बेटी अनीता जेम्स आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पर जिसका नाम है यीशु ज़िंदगी का चश्मा। आज मेरे अजीज़ों मैं आपके साथ जो है अपना विज़न को शेयर करूँगी और साथ ही जो है मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ भी करूँगी। अजीज़ों मेरा विज़न कुछ इस तरह से है कि जब मैं रात को अपनी पर्सनल प्रे करके लेटी थी तो और मैं रूम में थी, दुआ में थी, तो मैं एकदम जो है खुदा के रूह ने जो है मुझे विज़न दिखाना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं अपने आप को मैंने देखा कि मैं एक खूबसूरत गार्डन में हूँ जहाँ पे बहुत खुशबू आ रही है, ठंडी हवा चल रही है और दिल में जो है बड़ा सुकून महसूस हो रहा था, मुस्कुराहट महसूस हो रही थी, शांति महसूस हो रही थी। और वहाँ पे मैंने एक खाली बेंच देखा और वो बेंच पे जाके मैं बैठ गई और जैसे मैं बैठी तो मैंने अपने साथ जो है खुदावंद यीशु मसीह को देखा और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा और जो है मुझे एक जगह की तरफ लेकर गए और जहाँ पर जो है बहुत खूबसूरत एक दरवाज़ा मैंने देखा। उस दरवाजे पे बहुत खूबसूरत दस्तकारी हुई थी और उसमें एंजल्स की वो है तस्वीर बनी हुई थी और उसमें शेर की थी, उसमें भरे की थी और एंजल की थी और दरवाजे के इर्द गिर्द जो थी वो फूलों की जो है बेल बनी हुई थी। इस तरह से कोई कारीगर जो है किसी फर्नीचर के ऊपर जो है आर्ट करता है, इस तरह से था। और जब मैं उस दरवाजे के अंदर जाती हूँ और मैं एक मार्बल की सीढ़ियाँ थी वाइट कलर की और जैसे मैं उस पर पाँव रखती थी तो वो एकदम से साउंड बजता था और उसमें से कलर निकल रहे थे। और इसी तरह जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ती गई और जो है मैं अपने आप को वो साउंड सुनती रही। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब आगे गई मैंने अपने साथ खुदावंद यीशु को नहीं देखा और जो है मैं अकेली अंदर गई और मैंने देखा कि अंदर जो है कुछ जो है बहनें जो हैं वो प्रस्तिश कर रही हैं, वर्शिप कर रही हैं और बहुत खूबसूरत डांस करके जो है खुदावन के तख्त के सामने वो तख्त में से रोशनी निकल रही थी और जो है बहुत सारी बहनें थी जो वो डांस कर रही थी और उन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था, जो है बिल्कुल पैरों तक उनका लंबा सा जो है ड्रेस था और बहुत खूबसूरत वो लाइट सा डांस कर रही थी जैसे दिल से जो है खुदावन की प्रस्तिश कर रही हैं। और मैं अभी ये देख ही रही थी तो और मैं अपने इर्द गिर्द जो है हवा चलती हुई ऐसे देख रही थी जैसे कोई रिम्बो मेरे पास से गुजर रहा है, उसमें से 7 कलर नजर आ रहे हैं और उसमें से खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। इसी तरह मैं आगे बढ़ते हुए मैं जो है मैंने देखा एक बुजुर्ग जो है मुझे मिले तो मैंने जैसे उनको देखा और मैंने कहा आप जॉन द बैप्टाइज हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे एक तरफ जाने का इशारा किया और मैंने इसलिए पहचान लिया क्योंकि उनका ड्रेस जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऊन के बालों की पोशाक पहनी हुई थी और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधा हुआ था। तो मैंने उनको पहचान लिया और उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए जो है एक तरफ जाने के जो है उन्होंने मुझे इशारा किया और जैसे ही मैं उस दरवाजे से गुजरती हूँ तो मैं बहुत एक बड़े से जो है एक ग्राउंड कह दो, मैदान कह दो, एक बहुत बड़ी मैदान जहाँ पे चारों तरफ जो है खुदावन के पाक फरिश्ते थे और मैं जो है वहाँ जाके खड़ी हो गई ऐसे जैसे किसी ऊंची जगह पे खड़ी हो गई जहाँ से मुझे दूर दूर तक जो है बहुत कुछ जो है क्लियर नजर आता है और दूर की चीजें ऐसी नजर आ रही थी जैसे मैं नजदीक से देख रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि मेरे साथ जो है मेरे जैसे जो है और भी बहुत सारे बहन भाई हैं जो एक कौम के नहीं बल्कि अहले ज़ुबान, जिस तरह से कलाम में लिखा हुआ है कि अहले ज़ुबान के लोग जो हैं वो मेरी तरह जो है वो ये विजन को देख रहे हैं। क्योंकि मुझे खुदावन के फरिश्ते ने जो है मैंने पूछा उनसे कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सेम विजन जो है सेम टाइम पे जो है ये सेम विजन देख रहे हैं लोग। और वो बहुत सारे लोग थे, जितनी दुनिया में लैंग्वेजेस होंगी मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो है वो हमारे साथ मेरे साथ वहाँ पे खड़े हुए थे। और हम देखते हैं कि सामने जो है तरह तरह के घर जो है वो बने हुए हैं और कुछ घर जो है वो सोने के बने हुए हैं और कुछ घर जो है वो
جو ہے ہیرے کے بنے ہوئے ہیں، ڈائمنڈ کے بنے ہوئے، کچھ قیمتی پتھر کے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے چاندی کے بنے ہوئے ہیں، سلور کے بنے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہے لکڑی کے بن رہے ہیں، اور کچھ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہے گھر. تو میں نے خدا کے فرشتے سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو خدا کے فرشتے نے جو ہے مجھے پہلا کرنتیوں اس کا 3 باب اور اس کی مجھے 11 سے لے کر 15 ورس کا یہ بارے میں بتایا کہ آپ ضرور اس کو پڑھیے گا. میں شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں یہی لکھا ہے کہ جو سونا چاندی پہ بیش قیمتی پتھروں پر جو ہے لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا رو رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آنکھ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کا کام بتا دے گا، اور وہ آنکھ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے. جس کا کام اس پر بنا ہوا ہو باقی رہے گا اور وہ اجر پائے گا. یعنی میرے بہن بھائیوں کہ جس کا قیمتی پتھر سونا چاندی کے ساتھ جو ہے گھر بنا ہوگا، اور جب خدا کے ہمارے زندگی میں اگر ہماری زندگی میں اچھے کام ہیں اور جب خدا کا دن آئے گا تو وہ آگ کے ساتھ آزمایا جائے گا. اگر اچھے کام ہے تو ہمارا سونا چاندی کا گھر بنا ہوا ہوگا، قیمتی پتھر کا بنا ہوگا تو ہم جو ہے بچ جائیں گے، اور اگر لکڑی اور بھوسے کا بنا ہوگا تو وہ تو جل جائے گا. اور اسی طرح میرے بہن بھائی خدا کے فرشتے نے مجھے یہ بھی دکھایا کہ جو لوگ وفاداری سے خدا کے کام کر رہے ہیں اور خدا نے جو برکتیں، کیونکہ گھروں کے سامنے میں نے بہت سارے گفٹ پیک ہوئے دیکھے، اور جس کا مطلب مجھے خدا کے فرشتے نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ ہماری برکتیں نعمتیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں، جو روحانی نعمتیں ہیں، جو دنیائی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو ہم کس طرح سے جو ہے خدا کے نام اور اس کے جلال کے لیے جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کر رہے ہیں تو خداون جو ہے ہمیں جو ہے اس کا ریوارڈ دے گا. ہمیں اچھا ہمارا ہیون میں جو ہے خدا ہمیں اس کا ریوارڈ دے گا، اور ہمارا گھر سونا چاندی اور قیمتی بیش قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہوگا. اور اگر ہم اپنی برکتوں کو لے کر جو ہے یوز لیس کر رہے ہیں تو وہ ہمارا گھر لکڑی بھوسے کی مانند ہوگا، جو آگ کے دن جب آزمایا جائے گا تو وہ جل جائے گا. تو عزیزو یہ کلام جو ہے، یہ ویژن جو ہے، خدا آج ہم سب کو الرٹ کر رہا ہے ایک بار پھر سے اپنے کلام کے مطابق کہ کس طرح جو برکتیں خدا نے ہمیں دی ہیں تو ہم اس کو اس کے نام اور اس کے جلال کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں. اگر نہیں کر رہے تو آج کا کلام جو ہے ہمیں، آج کی یہ باتیں، خدا کا میسج جو ہے ہمیں یہ آگاہی دے رہا ہے، ریمائنڈر کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آزما لیں کہ ہم جو ہے اس برکتوں کو کس طرح سے جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا میرے پیارے بہنوں بھائیوں، جب جان دا بیپٹائز ہمیں ملا تو میرے خدا کے روح نے مجھے یہی سکھایا کہ جان دا بیپٹائز کی جو مشن تھا، جو اس کو کالنگ دی گئی تھی، اس کو یہی سونپا گیا تھا کہ وہ خدا کی راہ کو تیار کریں. اور ہم جانتے ہیں سب کہ خداوند کی سیکنڈ آمد جو ہے بہت جلد آنے والی ہے. تو اگر ہماری زندگی میں ابھی کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہے، یا اگر ہم نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں قبول کیا، یا ابھی تک ہم جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید یہ کام ہمارا ہوگا تو تب ہم خدا کو یسوع کو قبول کریں گے، تو عزیزو یہ ویک اپ کال ہے آپ لوگ کے لیے. وقت کو غنیمت جان کر جو ہے اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دیں. اگر آپ غیر قوم سے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے اور یہ آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو ضرور ہے کہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کو دیں، تاکہ وہی صرف نجات دہندہ ہے اور وہی صرف جو ہے ہمیں جو ہے ابدی زندگی دے گا. اور راہ کی زندگی وہی ہے، اور وہی ہمیں جو ہے سیکنڈ موت سے جو ہے بچائے گا. اگر آج آپ یہ آواز سن رہے ہو اور اگر آپ کے عزیز رشتہ دار بہن بھائیوں نے توبہ نہیں کی تو آج ان کو یہ آپ میسج پہنچائے، یہ شیئر کرے زیادہ سے زیادہ، تاکہ میرے بہن بھائی وہ جو جن کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ آواز کو سن کے، خداون کی آواز کو سن کر جو ہے وہ رجوع لائیں، خداون کے آگے جھکے اور خداون کے نام کو، خداون کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے ابدی زندگی اس سے حاصل کرے. آمین. آئے عزیزو دعا کرتے ہیں. میں چھوٹی سی دعا کروں گی کیونکہ یہ جو ہے بہت لمبی ہو گئی ہے آڈیو.
تو میں آپ سے معافی مانگوں گی اگر کسی کا بہن بھائیوں کا نام نہیں لیا تو ضرور میں نیکسٹ ویڈیو پہ ان کے لیے بھی ضرور دعا کروں گی. تو گاڈ بلیس یو. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. آسمان و زمین کے خالق و مالک میں تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے نام کو مبارک کہتی ہوں، تیری جشکار کرتے ہوئے، تجھے مبارک کا قدوس کہتے ہوئے خداون تیرے پاک مصبے پہ چکتی ہوں خداون. اور اے خداون تیرا شکر کرتی ہوں جو کلام تو نے مجھے بخشا، میں نے اے خداون دیکھ تیری بیٹے بیٹیوں تک پہنچا دیا. اے خداون اس کلام کی تو حفاظت کر اور ان روحوں ان کانوں تک پہنچا ایک دم جن کو اے خداون توبہ کرنے کی ضرورت ہے خداون، اور جنہوں نے ابھی تک تجھے اے خداون اپنی زندگی نہیں بخشی، اور اے خداون تو ان پر رحم کرو اے دم اس کلام کے وسیلے سے تو ان کے دل پر اے خداون اپنے کلام کے ہتھوڑے مار تاکہ اے خداون ان کے ایک دم دلوں پر چوٹ لگ کر اے خداون اپنی زندگی تیرے تابع کرنے والے بن سکے اے خداون. اسی طرح اے خداون میں اپنی تمام عزیزوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ اے خداون میں تیری بیٹی ماہی راج کے لیے اے خداون جو تو نے اے خداون اپنی بیٹی کو اے خداون خوبصورت اولاد سے بلیس کیا اے خداون، ایسا اس بیٹی کے لیے اے خداون میں دعا کرتی ہوں جو تو نے پھل دیا اے خداون اس کی حفاظت نگہبانی کرے اے خداون، ہیلدی بیبی دے اے خداون پورے 9 منتھ تک اے خداون تو ماں بچے کی دونوں کی بڑی حفاظت کرے اے خداون. اس پھل کو اے خداون بڑھا چڑھا اے خداون تاکہ اے خداون صحیح مقرر وقت پر اس دنیا میں آنے والا بنے اے خداون. اسی طرح اے خداون بہن انجلینا کے لیے اے خداون تو اس بیٹی کو بڑی برکت دے اے خداون، بہن سرجیت کو اے خداون، بہن ہرپیت کو ان کے پاپا کو اے خداون ایک دم وہ کیس سے آزادی دے اے خداون، تو رہائی دے اے خداون، ان کی مشکلوں پریشانیوں کو تو جانتا ہے خداون، تو اس مصیبت سے نکالنے والا تو ہی قادر خدا ہے خداون. میں بہن کشانی کو، بہن پرینیتا کو اے خداون تیرے پاک لہو میں کور کرتی ہوں. پرینیتا کے اے خداون ہسبینڈ کو اے خداون تو ان کی زندگی میں عجیب و جلالی کام کر اور اچھے روزگار کے لیے ان کے لیے دروازے کھول اے خداون تاکہ تیرا بیٹا اچھا روزگار تجھ سے ریسیو کرتا ہوا تجھے مبارک ہے. ان دونوں بہنوں کو تو بڑی برکت دے اور اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے بڑھا اور استعمال کرتا رہے خداون. بہن نیہا کو برکت دے، بھائی ابھیشیک کو اے خداون تو برکت دے خداون، ان کی دل کی ہر نیک خواہشوں کو پورا کرے خداون. بہن دیپیکا کو ایک دم برکت دے، بہن نیہا کو برکت دے خداون، بہن سبیتا کو برکت دے خداون، پاسٹر اے خداون ایک دم فرحان بٹی کو برکت دے خداون، اور یہ گھرانے اسی طرح تجھ میں نکھرتے ہوئے چمکتے ہوئے تجھے مبارک و قدوس کہتے جائے. یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتی ہوں پاتی ہوں، آمین.